نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الوکیل، کارساز، ذمہ دار، جس پر بھروسہ کیا جاتا ہے. ومن اسمائه الحسنى عز وجل الوکیل، اور اس کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہے الوکیل، یعنی اللہ عز وجل کے، عزت و جلال والے کے. قال اللہ تعالی، اللہ تعالی کا فرمان ہے، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، اور کافی ہے اللہ کارساز، کام بنانے والا. یعنی جو کچھ بھی ہے سب کچھ اسی کی ملکیت ہے. اب جو کچھ میں ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی چیزیں ہیں، کچھ گننے ان گنت. یعنی انسانی ذہن، انسان کی سوچ اس کا احاطہ ہی نہیں کر سکتی، اس کو سوچ ہی نہیں سکتی. یعنی گننا اور انہیں سمجھنا اور ان کو جاننا اور انہیں پہچاننا، یہ تو بہت دور کی بات ہے. ہمارا علم، مخلوق کا علم تو اتنا محدود ہے کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے کہ اللہ نے پیدا کیا کچھ کیا ہے. وہ جو خالق ہے وہی دراصل ان کے بارے میں سارا علم رکھتا ہے، تو اس لیے مالک بھی وہی ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، ہم تو زمین کا نہیں سب کچھ جانتے تو آسمانوں کا کہاں سے جانیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف زمین کی ساری مخلوقات کا، یعنی زمین میں جو اس نے پیدا کیا، صرف اس کا ہی نہیں مالک، بلکہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اس کا مالک بھی وہی ہے، عظیم رب. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کام بنانے والا. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ہم اس ہستی کو پہچانے جس کے سپرد اپنے کام کرتے ہیں، کہ وہ کس طرح ہر چیز کی نگرانی کر رہا ہے، کس طرح ان سب کو سنبھالے ہوئے ہے. تو کیا وہ میرے افیئرز کو ٹیک کیئر نہیں کر سکتا؟ یعنی بعض اوقات ہم اپنی ذات کے بارے میں، اپنی صحت کے بارے میں، اپنی زندگی کے بارے میں، جان کے بارے میں، اپنے متعلقین کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، جو کچھ اللہ نے ہمیں تھوڑا یہ زیادہ دیا ہے مال و متاع میں سے، اس کے بارے میں، یا کوئی خاص موقع ہوتا ہے، یا کوئی خاص کام ہوتا ہے، یا کوئی پریشان کن معاملہ ہوتا ہے، تو ان سب چیزوں کے بارے میں ہم فکر کرتے رہتے ہیں. یعنی اگر دیکھا جائے تو دن کا ایک بڑا حصہ ہماری فکریں کیا ہوتی، یہ کام کیسے ہوگا، اس چیز کا کیا بنے گا، اس پہ کیا بیتے گی، اس کو کچھ نہ ہو جائے، اسے کچھ نہ ہو جائے. یعنی ہم خوف کھاتے رہتے، غم اور ہم کا شکار رہتے ہیں. اور کبھی اس بات پہ دکھی اور غمگین ہونے لگتے ہیں کہ جب ہم نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے بچوں کو کون دیکھے گا، یا ہمارے گھر کو کون دیکھے گا، یا ہمارے فلاں کام کو کون دیکھے گا. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو آسمان کی ساری چیزوں کو دیکھ رہا ہے، وہ جو زمین کی ساری چیزوں کو سنبھالے ہوئے ہے، کیا وہ تمہارے کاموں کو، تمہاری چیزوں کو، تمہاری بلانگنگز کو نہیں دیکھ سکتا؟ کیا ان کی وہ ٹیک کیئر نہیں کر سکتا؟ تو اپنے سارے معاملات اس کے سپرد کر دو. کیونکہ توکل اصل میں کیا ہوتا ہے، الوکیل کا لفظ جو ہے نا، اسی روٹ سے جس سے توکل ہے، یعنی بھروسہ کرنا. الوکیل وہ ذات، وہ ہستی، وہ رب کہ جس کے سپرد ہم اپنے سارے امور کرتے ہیں، سارے کام. کسی چیز کا کوئی فائدہ حاصل کرنا ہو یا کسی نقصان سے بچنا ہو، کچھ بھی ہمیں اگر چاہیے تو وہی اصل میں ہمیں دینے والا ہے، وہی اس کا ذمہ دار ہے. کیا ہمیں فکر کرنی پڑتی ہے کہ کل ہم آکسیجن کہاں سے استعمال کریں گے، سانس کہاں لیں گے، سورج کیسے نکالیں گے؟ کتنی ہی چیزیں ہیں جن کا ذمہ اس نے لے رکھا ہے، ہم میں سے کسی نے نہیں لے رکھا. ہماری ساری سسٹیننس، ہماری ساری ضروریات، ہماری ساری جو غذائی ضروریات ہیں، جو ہمارے
مختلف سسٹم جسم میں کام کر رہے ہیں، ان سب کی جو ضروریات ہیں ان سب کو کس تناسب کے ساتھ کس بہترین طریقے سے پورا کر رہا ہے، اور صرف ہماری نہیں سب کی ضروریات پوری کر رہا ہے. تو اس ہستی کے سپرد اگر تم اپنے کام کر دو گے، اپنے غم، اپنی فکریں، ان سب کو اللہ کے حوالے کر دو گے کہ اللہ یہ سب کچھ تیرے حوالے، تو ان کی نگرانی کر، تو ان کا نگہبان ہو جا، تو ان کو نقصان سے بچا، تو یہی چیز دراصل انسان کو فائدہ دینے والی. ورنہ اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں کہ جس کے پاس اتنی طاقت ہو، قدرت ہو کہ وہ ان سب چیزوں کو سنبھال سکے. اب دیکھیں بعض اوقات آپ اپنے گھر کی چابیاں کسی کے حوالے کر کے جاتے ہیں، میرے گھر کا خیال رکھنا، آپ نے اس کو وکیل بنایا، آپ نے اس کے سپرد کر دیا معاملہ. اچھا پھر کیا ہوتا ہے؟ واپس جاتے ہیں تو کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ چابی کھو گئی ہو اس سے، کبھی یہ ہو سکتا ہے کہ چور آ گئے ہو، کبھی ہو سکتا ہے اسی نے کچھ کر دیا ہو، خود وہی چور بن گیا ہو. تو انسانوں میں سے جس کے حوالے، آپ فرشتوں کے حوالے تو کچھ کر نہیں سکتے، جنوں کو تو کچھ دے نہیں سکتے، جانوروں کو تو کچھ دے نہیں سکتے، دیں گے تو انسانوں کو ہی. تو زیادہ تر ہم انسانوں پہ بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں، ان پہ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، ان پہ ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں یہ ہمارا کوئی کام کر دیں. تو وہ خود ہی اتنے کمزور ہیں، وہ تو اپنی چیزیں نہیں سنبھال سکتے، آپ کی کہاں سے سنبھالیں گے؟ لیکن اصل الوکیل کون ہے؟ اصل بھروسے کے لائق کون ہے؟ جس کی ملکیت میں زمین و آسمان ہے. اسی لیے یہاں پر کیا فرمایا؟ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. اب آپ دیکھیں یہ کہے کفا باللہ وکیلا، تو اس کے بعد آپ کے دل کا حال کیا ہوتا ہے؟ کافی ہے اللہ کارساز، جو سب کو سنبھالے ہوئے وہ یہ میرا افیئر بھی سنبھال لے گا. آپ بچوں کو پڑھنے کے لیے باہر بھیجتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے غم کھا جاتے ہیں، ان کی فکریں کرتے رہتے ہیں، کہیں انہیں کوئی اچک نہ لے، انہیں کوئی بھٹکا نہ دے، انہیں کوئی نہیں، اللہ ہے نا، اسی کے سپرد کرے. لیکن ہمارا عملی طور پہ حال کیا ہوتا ہے؟ ہمارے دل میں رہ رہ کے لوگوں کا خیال آتا ہے، شکر ہے چچا وہاں رہتے ہیں، شکر ہے خالہ بھی ہے، وہ دور پار کے فلاں کزن بھی ہے وہاں، اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں. کتنا انسانوں پہ بھروسہ کرتے ہیں، حالانکہ جن کمزور انسانوں کے اوپر ہم بھروسہ کر رہے ہوتے ہیں وہ دراصل اپنے بچوں کو بھی نہیں سنبھال پاتے، وہ اپنا بھی خیال نہیں رکھ پاتے، وہ اتنے کمزور ہیں کہ خود اپنے بھی کام نہیں بنا پاتے، ہمارے کیا بنائیں گے؟ تو انسانوں کے بس میں تو کچھ ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی مڑ مڑ کے انہی کی طرف دیکھتے ہیں، اور یہ نہیں کہتے وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. کسی بھی چیز کا غم ستائے، کسی بھی چیز پر پریشانی آئے، کسی بھی چیز کے اوپر آپ کا بس نہ چلے، فوراً کہا کرے کفا باللہ وکیلا، اللہ ہی سنبھالنے والا کافی ہے، میں کون ہوں، وہ کافی. اور جب آپ یہ کہہ دیں گے کہ میں نے اپنی فلاں چیز بھی اس کے حوالے کی، فلاں بھی اس کے سپرد کی، فلاں بھی کی، چاہے وہ مالی ہو، چاہے وہ مادی ہو، چاہے وہ روحانی ہو، چاہے دینی ہو، دنیاوی ہو. اب دیکھیے کہ ہم تو اپنے ایمان کا بھی ذمہ نہیں لے سکتے، ہم تو اتنے کمزور ہیں. ہم 100 چیزیں پڑھتے ہیں اور 99 ان میں سے بھول جاتے ہیں کیونکہ پریکٹس نہیں کرتے، اور جو ایک پر عمل کرتے ہیں وہ بھی اکثر گھٹنا لگتا ہے. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اس صفت کو پہچاننا بے حد ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے کہ میرے سارے امور میرے رب کے سپرد ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. وقال اللہ تعالی اللہ خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. اللہ ہے ہر چیز کا خالق، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، اور وہ ہر چیز کا ذمہ دار بھی ہے. اس نے پیدا کر کے ایسے ہی چھوڑ نہیں دیا. اچھا ہم انسان کتنے کمزور ہوتے ہیں، ہمیں خریدنے کا بہت شوق ہوتا ہے چیزیں، سبزی 1 دن کی نہیں 2 دن کی خرید لو، گوشت ہفتے بھر کا خرید لو، فلاں چیز اتنی خرید لو، کوئی نیا کپڑا آیا، کوئی نیا ڈیزائن آیا، کوئی نئی کراکری آئی ہے، خرید لیتے. اچھا اس کے بعد ان چیزوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کیا ہر ہفتے کچھ نہ کچھ سبزیاں خراب نہیں ہوتی؟
کیا جو بھی چیزیں ہماری ملکیت میں ہیں ان سب کو ہم ٹھیک سے سنبھالتے، ان سب کی حفاظت کر لیتے؟ نہیں ذمہ لے پاتے. کسی بھی ذمہ داری کو جو اٹھاتے ہیں ہم تو پوری طرح نبھا ہی نہیں پاتے، چھوٹی سے چھوٹی ہو یا بڑی سے بڑی. اور اس کے باوجود ہم اپنے آپ کو مختلف چیزوں کا مالک کہتے ہیں. کتنے کچے مالک ہیں ہم، اپنی ہی ملکیت کو نہیں سنبھال پاتے، کسی کی ملکیت کا تو کیا خیال کریں گے. کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ یہاں پہ جب میں نے پڑھا وکفا باللہ وکیلا تو اس عقیدے کی بھی نفی ہوئی جس میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کچھ اپنے ولی مقرر کیے ہیں جو اللہ کے کام سنوارتے ہیں اور اللہ نے ان کو ڈسٹریبیوٹ کیے. لیکن یہاں پتہ چلا کہ اللہ کو اپنے کام کروانے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ اللہ ہی کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ دنیا میں کیوں اپنے دائیں بائیں ادھر ادھر بکھیرے گا جن کو ہم ولی اور پیر کہتے ہیں. اللہ اس کو ان کی ولی ہوا. بالکل سارے دکھوں کا علاج تو یہی ہے. بالکل، یعنی جو بھی ہم ستائے اس کے حوالے کر دو. اور پھر جیسے ابھی آپ نے فرمایا کہ جب ہم کسی کے سپورٹ کوئی چیز کر کے جاتے ہیں، کسی کو وکیل بناتے ہیں، تو اس کے ساتھ صرف اللہ وکیل تو نہیں، خیر الحافظین بھی تو ہے. بالکل ساری صفات کا مالک ہے. لیکن اس سے جب ہمارا تعلق کمزور پڑتا ہے تو پھر یہ سارے مسائل اٹھتے ہیں. جب اس پر اعتماد ہو جائے، اس پہ بھروسہ ہو جائے، اس کو کارساز بنا لیں کہ وہ کارساز ہے. ہم کتنی دفعہ قرآن مجید میں اس کا ترجمہ کارساز پڑھتے ہیں یا ذمہ دار پڑھتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں کہ کہہ کیا رہے ہیں. استاذہ یہ میں کمپیئر کر رہی تھی کہ دنیا میں جو لائرز ہوتے ہیں اور ان کے کلائنٹ ہوتے ہیں تو ان کا کیا ریلیشن ہوتا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ غلط بھی کیا ہو تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ہمارے پہ کمپلیٹلی ٹرسٹ کریں یا آپ آنےسٹی سے ساری بات بتا دیں، اور ان کا ایک ٹرسٹ کا ریلیشن بلڈ ہوتا ہے ایون تو اگر انہوں نے غلط بھی کیا ہو. تو کیا اگر اللہ تعالیٰ ہمارے وکیل ہیں اور ان کے پاس تو سب سے زیادہ پاور اور اتھارٹی بھی ہے اور ان کا کوئی کمپیریزن بھی نہیں ہے جو دنیا کے وکیل ہوتے ہیں، اور ہم لوگوں پہ اپنے وکیل پہ یا جن لوگوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارے وکیل ہیں ان پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں اور ہم اپنے معاملات اللہ تعالیٰ پہ نہیں چھوڑتے، اور اس پہ ایک انڈاؤٹ جو ہوتا ہے ہمارے اندر ڈاؤٹ رہتا ہے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. تو میں سوچ رہی تھی کہ جس طرح دنیا میں آپ اپنے لائر پہ ٹرسٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو اللہ تعالیٰ پہ بھی اسی طرح ٹرسٹ کرنا اس چاہیے. سے زیادہ کرنا چاہیے، کیونکہ دنیا کے لائرز تو بہت دفعہ دوسروں کے ساتھ بھی مل سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی اس سے زیادہ اپنی مخلوق کا خیال رکھنے والا کوئی بھی نہیں، اور اس سے کسی غلطی کا بھی امکان نہیں. وہ حکمت والا بھی ہے، علم والا بھی، اور مکمل علم رکھنے والا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ آج ہم صلہ رحمی کے بارے میں پڑھ رہے تھے تو میں اس کو اس سے ملا رہی تھی کہ ہم موسٹلی صلہ رحمی اس لیے نہیں کر پاتے نا کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ فلاں ریلیٹیو نے یا فلاں شخص نے میرا یہ کام نہیں کیا. تو اگر ہمارا اس پہ یقین ہو کہ کام تو کرنے والی اللہ کی ذات ہے، وہ ہمارے کام کرے گی، لوگ نہیں کریں گے، تو ہم بہت اچھی طریقے سے صلہ رحمی بھی کر پائیں گے. پھر ہم اپنے فرض ادا کرنے کے بارے میں سوچیں گے اور باقی معاملات اللہ کے سپرد کر دیں گے. اللہ تبارک و تعالی هو الوکیل الذی جمیع المخلوقات تحت وکالته وتدبیره وتصریفه الذی توکل ببیان دینه وحفظه وحفظ کتابه وحفظ المؤمنین وعصمتهم عما یزیل ایمانهم ودینهم ودولتهم. اللہ تبارک و تعالی، اللہ تبارک و تعالی هو الوکیل، وہی اصل وکیل ہے، وہی کارساز ہے. الذی، وہ جو، جمیع المخلوقات، ساری کی ساری مخلوقات، کریشن، تحت وکالتی ہی، اس کی وکالت کے تحت ہے، اس کے انڈر ہے. وہ تدبیر ہی، اور اس کی تدبیر کے، وہ تصریف ہی، اور اس کے تصرف کے. یعنی وہ جیسے چاہتا ہے اپنی مخلوقات میں تصرف کرتا ہے. تصرف کا معنی آتا ہے نا، یعنی معاملہ کرتا ہے جیسے بھی چاہتا ہے ان کے ساتھ. الذی توکل ببیان دینہ، وہ جو ذمہ لیتا ہے ان کے دین کو بیان کرنے کا. یعنی کس طرح لوگوں کے کام بناتا ہے کہ ان کے دین کو ان کے لیے بیان کرتا ہے، سب کچھ کھول کے بتا دیتا ہے. اور دین کیا ہے؟ طریقہ زندگی. وحفظ ہی، اور ذمہ داری لیتا ہے اس کی حفاظت کی. کس کی؟ دین کی، قرآن کی، کتاب کی، ہر چیز کی. وحفظ کتاب ہی، اور اس کی کتاب کی حفاظت کی.
وحفظ المؤمنین اور مومنوں کی حفاظت کی، وعصمتہم اور ان کے عزت و عصمت کی، اما یزیل اس چیز سے جو زائل کر دیتا ہے، ایمانہم ان کے ایمان کو، ودینہم اور ان کے دین کو، ودولتہم اور ان کی دولت کو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالی اپنے مومن بندوں کی خاص حفاظت کرتا ہے، ان کے ایمان کو محفوظ رکھتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو چیزیں ان کی عزت و عصمت یا ان کی جو پوزیشنز ہیں، خواہ وہ ان کا ایمان ہے یا دین ہے یا دولت ہے، ان سب کی بھی حفاظت کرتا ہے. گویا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے دینی اور دنیاوی دونوں امور کی حفاظت کرتا ہے، ان دونوں کی ذمہ داری لیتا ہے، ان پر کارساز ہے. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْوَكِيلُ الْكَفِيلُ بِأَرْزَاقِ الْخَلَائِقِ كُلِّهَا الْقَائِمُ بِكُلِّ مَا يُصْلِحُهُمْ الْمُتَكَفِّلُ بِإِيصَالِ أَرْزَاقِ الْخَلْقِ إِلَيْهِمْ وَلَهُ وَحْدَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ يُدَبِّرُ أَمْرَ الْخَلَائِقِ وَيُقَسِّمُ الْأَرْزَاقِ وَيُصْرِفُ الْأَحْوَالِ وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْوَكِيلُ اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہی الوکیل ہے، الکفیل کفالت کرنے والا ہے، بِأَرْزَاقِ الْخَلَائِقِ كُلِّهَا اپنے ساری مخلوق کے رزقوں کی، یعنی اپنی ساری مخلوق کے جو رزق ہیں ان کی کفالت وہی کرتا ہے. چیونٹی ہو یا ایلیفنٹ ہو، کوئی بھی ہو، چاہے ویزیبل مخلوق ہو یا انویزیبل مخلوق ہو. اب ویزیبل مخلوق کو تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ میں نے پیٹس رکھے ہوئے ہیں، ان کا فوڈ میں لاتی ہوں، ان کو کھلاتی ہوں، ان کو نہلاتی ہوں، دھلاتی ہوں، وغیرہ وغیرہ، جیسے جو لوگ کتے پالتے ہیں یا اور اس طرح، تو ان کی ساری ضروریات کا بھی خیال رکھتے ہیں. اسی طرح یہ ہے کہ آپ کبھی چڑیا وغیرہ کو کوئی دانہ دن کا ڈال دیتے ہیں، کوئی پانی رکھ دیتے ہیں ایک رحم کے جسچر کے طور پر. لیکن آپ دیکھیے کہ کتنی مخلوق ہے جو انویزیبل ہے، جیسے جنات ہیں، ان کو کہاں سے کھانا کھلائیں گے آپ؟ فرشتوں کو تو خیر ضرورت ہی نہیں. تو یہ سب چیزیں اگر دیکھا جائے تو کوئی بڑے سے بڑا ولی، کوئی بزرگ، کوئی نبی، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کے سوا کسی کو کھلاتا ہو یا ان کی ضروریات پوری کرتا ہو یا ان کے کام بناتا ہو. اور ضرورت بھی کیا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا اللہ ہی کارساز کافی ہے. یا وہ کافی نہیں کہ کسی اور کی مدد چاہیے، کوئی اور بیچ میں آئے، ضرورت ہی نہیں ہے. یعنی عقل بھی نہیں مانتی اس بات کو. تو اپنی ساری مخلوق کو وہ کھلاتا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جو مائکروسکوپک کریچرز ہوتے ہیں وہ کیسے زندہ رہتے ہیں، اور وہ کیا کھاتے ہیں، اور ان کو پلنے بڑھنے کے لیے کیا چاہیے ہوتا ہے، وہ کون پرووائڈ کرتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہے. تو یہ سب چیزیں انسان تو ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا، ہمارا تو گمان بھی نہیں جاتا. ہمیں تو ایک اپنے گھر والوں کا کھانا بنانا پڑ جائے، اس پر بھی گھر میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. ہر روز میں ہی پکاؤں، یعنی بچوں کو فیڈ کرتے ہوئے مائیں تھک جاتی ہیں. کہا یہ کہ اس نے ہر چیز کا انتظام کر رکھا ہے. مجھے یاد آ گیا، نیشنل جیوگرافک میں دیکھ رہی تھی اور میں اپنے بچوں سے ڈسکس کر رہی تھی کہ دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیسے ارینجمنٹ کرتے ہیں کہ ایک شیر نے ایک ہرن کا شکار کیا اور اس نے کھا لیا، اور اس کے بعد جو باقی بچا تھا وہ ہائناز آ گئے اور انہوں نے کھانا شروع کر دیا، اور جب وہ بھی کھا چکے تو پھر ولچرز آ گئے اور پھر وہ اس میں سے لینے لگے. اور اس کے بعد دیکھا کہ جب وہ ولچرز بھی سارے کھا لیا تو چونٹیاں، چھوٹے چھوٹے کیڑے آ گئے، اور پھر جب انہوں نے فاسٹ موشن میں دکھایا تو وہ بالکل زمین جو تھی وہ صاف ہو چکی ہوئی تھی کہ وہ سب کے سب ختم ہو گئے ہوئے تھے. اور ابھی صبح ہی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیسے چین بناتا ہے کہ وہ بیٹا بتاتے ہیں کہ جو نیل گائے ہوتی ہے وہ تھاؤزنڈ اینڈ تھاؤزنڈ کے نمبرز میں موو کرتی ہے اور مائگریٹ کرتی ہے، اور ان کا جو ویسٹ ہوتا ہے تو وہ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بھرا رہ جائے، اللہ تعالیٰ اس کو کہیں نہ لے کے جائے تو پورا جنگل بدبو سے بھر جائے. اور جس طرح یہ ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ 2 دن ہمارے گھر قربانی پر وہ گائے آئی 2 دن پہلے، اور سادہ اتنی اس کی اسمیل اور اس کا گوبر تھا، مطلب 2 دنوں میں ہم اپسیٹ اتنے ہو گئے. تو وہ دکھایا انہوں نے کہ وہ بیٹلز نکلے
اور انہوں نے اس کو ڈیکمپوز کر دیا، ان کے ویسٹ کو ان دا گراؤنڈ، اور وہ گراؤنڈ بالکل صاف ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کتنے مطلب جنگلوں کو بھی صاف اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، کھانا بھی اللہ تعالیٰ ایسے دے رہے جہاں کوئی اور جائے پہنچ بھی نہیں سکتا، اور ان کی پسند بھی نہیں پتا نا ہمیں. یعنی اگر کچھ اور انہیں کھلائیں گے آپ تو وہ تو کھائیں گے بھی نہیں. تو پھر بھی انسان اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ القائم بكل ما يصلحهم، وہ قائم ہے ہر اس چیز پر جو ان کی اصلاح کرتا ہے. یعنی جیسے آپ نے کہا نا کہ ہر چیز کو صاف ستھرا کر دیتا ہے، اور جس کی جو ضرورت ہے اور ان کو رزق پرووائڈ کرنے کے بعد ان جگہوں کی صفائی اور ہر چیز واپس اپنے اصلی حالت پر آ جاتی ہے، یہ بھی اللہ ہی کرنے والا ہے. المتکفل بایصال ارزاق الخلق الیہم، وہ کفالت کرتا ہے اپنی مخلوق کو رزق پہنچانے کی. وَلَهُ وَحْدَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، اور اکیلے اسی کے لیے ہے مخلوق اور اسی کا ہے حکم. یعنی خالق بھی وہی ہے اور ساری مخلوق بھی اسی کی ہے اور سب پر حکم بھی اسی کا چلے گا. یدبر امر الخلائق، وہ تدبیر کرتا ہے مخلوق کے سارے معاملات کی. ویقسم الارزاق، اور تقسیم کرتا ہے رزق. ویصرف الاحوال، اور حالات میں تبدیلی پیدا کرتا رہتا ہے، حالات کو پھیرتا رہتا ہے. یعنی کبھی ایسا نہیں ہوا کہ غم ہمیشہ باقی رہے. یعنی احوال میں نہ صرف دل کی حالت بلکہ انسان کے باہر کی جو حالت ہے اس میں بھی تبدیلی آتی رہتی ہے. موسم بدلتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں، انسان کی اپنے جسم کے اندر تبدیلیاں آتی رہتی، سوچ بدلتی رہتی ہے. تو یہ سارے حالات کی جو مسلسل تبدیلی ہے یہ بھی دراصل اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کرتا ہے. اگرچہ اس تبدیلی پر بعض اوقات ہم غمگین بھی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ تبدیلی نہ ہو اور یہ ساری چیزیں ایک ہی جگہ اسی طرح سٹینڈ سٹل رہیں تو پھر کیا ہو؟ کسی بھی چیز میں کوئی تبدیلی نہ ہو تو ایسا نہ لگے جیسے روبوٹ ہو گئے ہیں سارے، ہر چیز ٹھہر گئی ہے. تو چینج جو ہے اسی میں پروگرس بھی ہے، اور اس پروگرس کی وجہ سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے. اگرچہ جو چیز اس سے چھوٹتی ہے اس پر غمگین بھی ہوتا ہے. لیکن دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو پیچھے چھٹنے والی چیزوں پہ غم کرتے رہتے ہیں، وہ ماضی میں کھوئے رہتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو آگے کو دیکھنے والے ہوتے ہیں، مستقبل کو دیکھنے والے ہوتے ہیں. جیسے ابراہیم علیہ السلام تھا، جنہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کر لی تو صرف یہ نہیں کہا اللہ میرے بچوں کا خیال رکھنا، میری بیوی اکیلی ہے یہاں پر، نہیں، وہ اس وقت کیا دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ان میں ایک پیغمبر اٹھانا اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا. یعنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے دعائیں مانگ رہے ہیں. ہم لوگوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ اگر کبھی دعا مانگنے کا، قبولیت کا کوئی وقت یا موقع یا جگہ ہاتھ آئے تو ہمیں سوائے اپنی ذاتی مسائل کے اور کوئی یاد بھی نہیں آتا. دوسروں کے بارے میں سوچنا یا دوسروں کے لیے کچھ خیر خواہی چاہنا یا طلب کرنا یا ان کے غموں کو محسوس کرنا اور ان کے لیے بھی اسی شدت کے ساتھ دعا کرنا، ہم میں سے کتنے لوگ کرتے ہیں. وَيَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے. فَكُلُّ مَا نَحْتَاجُهُ وَكُلُّ مَا لَا بُدَّ لَنَا مِنْهُ فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الْوَكِيلُ وَالْكَفِيلُ الْمُتَوَكِّلُ بِإِيصَالِهِ إِلَيْنَا إِمَّا بِنَفْسِهِ فَيَخْلُقُ الشَّبْعَ وَالرَّيَّ كَمَا يَخْلُقُ لَنَا الْهِدَايَةَ فِي الْقُلُوبِ أَوْ يُوصِلُهُ إِلَيْنَا بِوَاسِطَةِ سَبَبٍ مَلَكٌ أَوْ غَيْرُهُ يُوَكِّلُ بِالْعَبْدِ فَيُوصِلُ إِلَيْهِ حَقَّهُ الَّذِي قَسَّمَهُ اللَّهُ لَهُ. فَكُلُّ مَا نَحْتَاجُهُ، تو ساری چیزیں جس کی ہم محتاج ہیں، ہم ضرورت مند ہیں جن کے. وَكُلُّ مَا لَا بُدَّ لَنَا مِنْهُ، اور وہ سب چیزیں جن کے بغیر ہمارا چارہ ہی نہیں، لا بد یعنی ضروری ہیں ہمارے لیے. فَاللَّهُ سُبْحَانَهُ هُوَ الْوَكِيلُ، تو اللہ سبحانہ وتعالی وہی الوکیل ہے، الکفیل ہے، کفالت کرنے والا ہے، المتوکل ہے. المتوکل بإیصالہ الینا، وہ ذمہ دار ہے ان چیزوں کو ہم تک پہنچانے کا. اما بنفسہ، خواہ وہ خود. فیخلق الشبع والری، پس وہ پیدا کرتا ہے، یعنی شبع ہوتا ہے پیٹ کا بھرنا اور ری ہوتا ہے سیرابی. کما یخلق لنا الہدایۃ فی القلوب، جیسے ہمارے لیے دلوں میں ہدایت پیدا کرتا ہے، اسی طرح پیٹ میں ہمیں ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کھانے کی. یہ جو شبع اور رئی ہے یہ بھی اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. ورنہ اگر کوئی انسان کھاتا جائے اور کھاتا جائے، وہ ایک بیماری بھی ہوتی ہے نا، گائے کو وہ لگتی ہے عام طور پہ، جو البقر ہوتی ہے،
بقر گائے کو کہتے ہیں, گائے کو لگتی ہے, اس میں وہ کھاتی ہے اور وہ شبع نہیں ہوتی, یعنی شبعان نہیں ہوتی, پیٹ نہیں بھرتا اس کا, اور وہ کھاتی رہتی کھا کھا کے مر جاتی. سوچئے اگر ہم کھائیں اور ہمارا پیٹ ہی نہ بھرے اور ہمیں یعنی احساس نہ ہو کہ پیٹ بھر گیا, پانی پیے اور احساس نہ ہو کہ پیاس ختم ہو گئی ہے, تو یہ جو اندر اللہ تعالیٰ نے ایک میزان لگایا, یہ کرائٹیریا ہے کہ انسان ایک حد تک بس پیتا ہے تو اس کے بعد کہتا ہے بس اب میرا دل نہیں. یہ کس نے کریٹ کیا آپ کا کہ اب دل نہیں ہے, اب آپ کی پیاس بجھ گئی, آپ کی بھوک ختم ہو گئی. تو اس کا بھی اللہ نے ذمہ لیا ہوا ہے, اس کیفیت کے پیدا کرنے کا بھی. ورنہ تو بھوک ہمیں ستائے چلے جائے اور ہم بلا ضرورت کھائے چلے جائیں اور کھا کے مر جائیں, زندہ ہی نہ رہ سکے. تو ہر چیز کو اس کی حد میں رکھا ہے اور اس کو اس نے کریٹ کیا ہے. فَيَخْلُقُ الشَّبْعَ وَالرَّيَّ كَمَا يَخْلُقُ لَنَا الْهِدَايَةَ فِي الْقُلُوبِ. اسی طرح دلوں کی ضرورت ہوتی ہے ہدایت, تو وہ بھی وہی پیدا کرتا ہے. پہلے اس کے لیے ایک پیاس پیدا کرتا ہے, پھر اس کے لیے اسباب پیدا کرتا ہے, پھر جب وہ حاصل ہو جاتی ہے تو انسان کے اندر ایک خوشی اور ایک اطمینان اور ایک سکون وہ پیدا کر دیتا ہے, اور پھر دلوں کو مسلسل رہنمائی دیتا رہتا ہے کیا کرو کیا نہ کرو. کتنی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو آپ کیوں کرتے ہیں, بظاہر ان کا کوئی سبب نہیں معلوم ہوتا آپ کو, لیکن آپ کبھی کہتے ہیں چھٹی, کبھی کہتے ہیں میرا دل کہتا ہے, کبھی کہتے ہیں ابھی میرا موڈ نہیں ہے, کبھی اس کو کوئی نام دیتے کبھی کوئی نام دیتے, لیکن دراصل وہ اللہ تعالی کی طرف سے ایک رہنمائی آ رہی ہوتی. تو یہ دلوں میں رہنمائی بھی وہی ڈالتا ہے. امیزنگ چیزیں ہیں نا جو ہمارے ساتھ ہو رہی ہوتی ہیں, لیکن ہم ان کو اللہ تعالیٰ سے ایسوسیٹ نہیں کرتے. جب ہم کہتے ہیں نا کہ بس یہ کام کرنے کو دل نہیں مان رہا, تو ہم کہتے ہیں اچھا دل نہیں مانتا چھوڑو. کبھی اس کو ایسوسیٹ کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے, کہ وہ اندر سے ایک روک لگا رہا ہے کسی کام کے کرنے کی یا نہ کرنے کی, اور پھر ایک وقت ہوتا ہے کہ اس وقت انسان کا وہی کام کرنے کو دل چاہ رہا ہوتا ہے, اور وہی اس کے لیے زیادہ مناسب وقت ہوتا ہے. پھر انسان کہتا ہے کہ اچھا ہر چیز کا ایک وقت ہے, اللہ نے اس کے لیے یہی وقت رکھا تھا. یہ زندگی کے جتنے بھی کام کاج ہے نا ہمارے لیے ایک بوجھ و مصیبت ہو جائے اگر ہمارا دل نہ لگے ان میں, یا ہمارا دل نہ چاہے. تو ان خواہشات کا پیدا کرنا جو ہے, اس ضرورت کا پیدا کرنا جو ہے, مثلا بچوں کی خواہش نہ تو کون تکلیف اٹھائے گا, تو یہ بھی اللہ کی ایک نعمت ہے. ورنہ اگر دنیا کی ہر چیز سے دل اچاٹ ہو جائے, کھانے پینے سے بھی اور میل ملاقات سے بھی اور ہر چیز سے, تو ایسا انسان تو سک ہو جائے گا, بیمار ہو جائے گا. سوئسائڈ اسی لیے کرتے ہیں نا کہ لائف سے بور ہو گئے, کہ اب جینا ہی نہیں چاہتے. یعنی ہر چیز ہے اور ہر چیز اتنی زیادہ ہے کہ وہ بھوک مر گئی نا زندہ رہنے کی. تو اس وجہ سے یہ جو کیفیت ہے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور یوصلہ الینا بواسطۃ سبب, یا وہ اسے پہنچاتا ہے ہمارے پاس کسی سبب کے ذریعے سے, کسی واسطے سے. یعنی کچھ چیزیں تو ڈائریکٹ اور کچھ چیزیں کسی سبب سے. ملکن او غیرہ, ملکن کوئی فرشتہ, او غیرہ یا اس کے علاوہ, یوکل بالعبد جو کسی بندے پر مقرر کر دیا جاتا ہے. فیوصل الیہ حقہ الذی قسمہ اللہ لہ, پھر پہنچاتا ہے اس کی طرف اس کا حق جو اللہ نے اس کی قسمت میں رکھا ہے. یعنی مثلاً ایک ڈاکٹر کی قسمت میں اگر کوئی مال لکھا ہے تو کوئی شخص بیمار ہو جائے گا اور وہ بندہ سبب بن جائے گا اس کے رزق کا. اب یہی چیز ہے, یعنی کہ فیوصل الیہ حقہ الذی قسمہ اللہ لہ, وہ جو اس ڈاکٹر کی قسمت میں رزق لکھا ہے وہ اس تک پہنچنا ہے, لیکن اس کے لیے بہانہ تو اور بنے گا. اب اسی طرح آپ دیکھیے کہ گھر میں کتنی چیزیں ٹوٹ پھوٹ جاتی ہیں, تو یہ سبب بن رہے ہوتے ہیں کس کا, الیکٹریشین کی کمائی کا, پلمبر کی یا کسی اور کی. تو یہ ہے اسباب کے ذریعے دوسروں کی ضروریات پوری کرنا, اور کبھی ہے ڈائریکٹ سبب کے بغیر. فَهُوَ سُبْحَانَهُ الْوَكِيلُ الْمُطْلَقُ, وہی ایبسولوٹ وکیل ہے سبحانہ و تعالی. الذی الامور کلھا موکولۃ الیہ, وہ کہ سارے معاملات اس کے سپرد ہیں. وہو قادر علی القیام بها, اور وہی قادر ہے ان کو ادا کرنے پر. وفی باتمامها, پورا کرنے والا ان کو
تمام طور پر، یعنی وفی وفا سے یعنی پورا کرنے والا، اتمام ہے ان کو مکمل کرنے پر. وهو سبحانه وحده الوکیل الذي تفرد بحفظ الخلق وکفایتهم والقیام علیہم وامرهم جميعا بيده فلا يكون امر الا باذنه. وهو سبحانه، اور وہ اللہ سبحانہ تعالی، وحدہ اکیلا وہی، الوکیل الوکیل ہے، الذی تفرد بحفظ الخلق جو اکیلا ساری مخلوق کی حفاظت کرتا ہے، وکفایتہم اور ان کو کافی ہو جاتا ہے، والقیام علیہم اور ان کی نگہداشت کرتا ہے، وامرہم اور ان کے معاملات جمیعا سارے کے سارے بیدہ اس کے ہاتھ میں ہیں. فلا یکون امر الا باذنہ تو نہیں ہوتا کوئی بھی معاملہ مگر اس کے اذن کے ساتھ. وقد امر اللہ سبحانہ بالتوکل علیہ وتفویض الامور كلها الیہ فقال سبحانہ وعلی اللہ فتوکلوا ان کنتم مؤمنین. وقد امر اللہ سبحانہ، اور اللہ سبحانہ تعالی نے حکم دیا ہے کس چیز کا؟ بالتوکل علیہ، اس پر توکل کرنے کا، وتفویض الامور كلها الیہ اور اپنے سارے معاملات اس کے حوالے کرنے کا. یعنی اللہ کا حکم بھی ہے، ہماری ضرورت تو ہے لیکن بعض اوقات ہم اپنی ضروریات کو خود بھی نہیں سمجھتے ہوتے کہ اب اس معاملے میں ہم نے کیا کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اللہ پر توکل کرو. obviously کوشش، محنت، مشقت کے بعد، لیکن یہ مت سوچو کہ تم کر لو گے، کرنا اللہ نے. فقال سبحانہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وعلی اللہ فتوکلوا پس اللہ پر تم توکل کرو، ان کنتم مؤمنین اگر تم مومن ہو. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. جی اب آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. استاذہ یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل کی بات آ رہی ہے نا، تو مجھے یاد آ رہا تھا سورہ البقرہ میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ عورتیں جو ہے مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں، حولین کاملین. تو اس میں ایک ریسرچ میں پڑھ رہی تھی، اس میں وہ بتا رہے تھے کہ جو بچے ماں کا دودھ پیتے ہیں ان میں یہ کرائیٹیرین ان کے مائنڈ میں بلڈ ہوتا ہے کہ میں نے کھانا کھا لیا ہے، اب میرا پیٹ بھر گیا ہے اور اب میں فارغ ہو گیا ہوں. اور ویسٹ میں چونکہ اس کا اتنا زیادہ اہتمام نہیں ہوتا ہے اور بچے بریسٹ فیڈ پہ نہیں ہوتے، تو ان بچوں کو نہیں پتا چلتا کہ میں کتنا کھا رہا ہوں اور میں نے کہاں پہ سٹاپ کرنا ہے، جس کی وجہ سے ان کے ہیلتھ ایشوز اور یہ پرابلم تھی. تو یعنی میں یہ سوچ رہی تھی کہ ایک جو حکم ہے بہت سمپل سا حکم ہے اور بہت یعنی ہماری دنیاوی معاملے کے اوپر ہے، اور اگر ایک عورت اللہ پہ توکل کر کے اس حکم کو مانتی ہے تو اس میں یعنی اللہ تعالیٰ کی ہر طرح کی فیض بھی اس کو ملتا ہے، جو کہ یعنی دنیاوی اور دینی اور ہر طرح سے فائدہ ہے اس کے لیے. یعنی اللہ تعالیٰ کی پلاننگ ہے نا، یہ اس نے اس پلاننگ کے ساتھ ماں کے سینے میں دودھ اتارا. تو ویسے کہ وہی خوفناک قسم کی خبریں آ رہی تھی کہ بہت زیادہ خطرہ ہے، اسٹارم کس کرے گا، یہ بہت. تو یہ جو بات ہے نا کہ سبحان اللہ جو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اللہ کی طرف اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کی خبر اکیلے ہی کافی ہے. تو الحمد للہ آپ دیکھیں کہ اتنا زیادہ خطرہ تھا لیکن وہ ٹل گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ٹال دیا. اور اس طرح آپ دیکھیں کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ وہاں پہ جو مزار ہے اس کی وجہ سے یہاں پہ نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ انڈسٹری کا لفظ بناتی ہے، اس کی شریف بہت بڑا ظلم ہے. تو جب اللہ تعالیٰ اس کا شریف ٹھہراتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے ہم کئی صفات کا انکار کرتے ہیں. یعنی اس کے جو ایٹریبیوٹس ہیں وہ کسی اور کو دے رہے ہوتے ہیں، جو وہ کر رہا ہے وہ کسی اور کے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. السلام علیکم. اساتذہ آپ نے ابھی بات کی نا کہ ہمارے لیے 1 گلاس آف واٹر یا 2 جیسے بھی وہ ہمارے لیے پورا ہو جاتا ہے. تو میرے ذہن میں فش کے ساتھ وہ میں کمپیریزن کر رہی تھی کہ وہ جو پانی میں رہتی ہے وہ اتنا زیادہ پانی پیتی ہوگی کیونکہ اس کا جو امونیا ریلیز ہوتا ہے اس کے لیے اس کو زیادہ ہی پانی درکار ہوتا ہے. لیکن اگر اسی طرح ہمارا یورک ایسڈ نہ ہوتا اور ہمارا اس کی جگہ امونیا اللہ تعالیٰ مطلب اس طرح کا اگر سسٹم ہوتا تو ہمیں کتنا زیادہ پانی پینا پڑتا اپنی اس امونیا کو خارج کرنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ کا اتنا لاکھ شکر ہے کہ ہمارے لیے وہ 1 گلاس آف واٹر جو ہے وہ بھی انف ہو جاتا ہے. جی. والتوکل علی اللہ نوعان، اور اللہ پر توکل 2 قسم کا ہوتا ہے. احدہما توکل العبد علی اللہ فی جلب المنافع الدنیویۃ ودفع المصائب الدنیویۃ.
ان میں سے ایک ہے اللہ پر بندے کا توکل دنیاوی فائدے حاصل کرنے کے لیے اور دنیاوی مشکلات دور کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کو وکیل کیسے ماننا ہے، اللہ پہ توکل کیسے کرنا ہے کہ دنیا میں ہماری کوئی ضرورت ہے، کوئی فائدے کی چیز ہے تو اس کو حاصل کرنے کے لیے اپنی کوشش کرنے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سپرد معاملہ کر دینا. اس سے کیا ہوگا، ہمارے دل پہ جو بوجھ ہے یا انگزائٹی ہے یا ایک فکر اور پریشانی کی کیفیت وہ ہٹ جائے گی کہ میں نے جو کچھ کرنا تھا، میرے پارٹ میں جو کچھ تھا وہ میں نے کر لیا، اب آگے اللہ کا کام ہے. اگر یہ میرے فائدے میں ہوگا تو ہو جائے گا. اب زیادہ فکر کرنے سے ضروری ہے کہ کام ہو جائے، اور فکر چھوڑ دینے سے کام رکنے کا نہیں. اسی طرح جب انسان دیکھتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی پریشانی ہے، تکلیف ہے، مصیبت ہے، تو اس وقت بھی وہ کیا کرتا ہے، اس کو ہٹانے کی، اپنے سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. اب اگر طوفان آ رہا ہے تو اپنے طور پر جو کچھ کرنا کر لیا، اور اس کے بعد، اور بعض اوقات طوفانوں میں تو انسان خود سے کچھ کر بھی نہیں سکتا، یہی کہ دعا مانگ کے اس کے بعد پھر انسان معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتا ہے. ایسی صورت میں انسان اس پریشانی اور بے چینی سے نکل جاتا ہے کہ میری لمٹ یہی تک تھی، یہی میری حد تھی، اس سے آگے تو میں کچھ کر نہیں سکتا. اور جب وہ سمجھتا ہے کہ وہ کر سکتا ہے جس کے حوالے میں سب کچھ کر رہا ہوں، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، پرسکون ہو جاتا ہے. اب وقت تو آپ نے گزارنا ہی ہے، چاہے آپ پریشان ہو کے گزاریں یا پرسکون ہو کے گزاریں. تو پرسکون رہنے کا راز بھی یہی ہے کہ انسان اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دے کوشش کے بعد. نمبر 2، الثانی التوکل علی اللہ فی حصول ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الایمان والیقین والجہاد والدعوۃ والعمل الصالح. التوکل علی اللہ، اللہ پر توکل، فی حصول ان چیزوں کو حاصل کرنے کے معاملے میں، ما یحبہ اللہ جن کو اللہ پسند کرتا ہے، ویرضاہ اور ان پہ راضی ہوتا ہے. کیا کیا چیزیں، من الایمان ایمان کہ ہمارا ایمان زیادہ ہو جائے، والیقین اور یقین اللہ پر بھی، آخرت پر بھی، والجہاد والدعوۃ جہاد اور دعوی، اللہ کے راستے میں محنت، والعمل الصالح اور نیک عمل. تو ان معاملوں میں انسان کو کیا کرنا چاہیے، یعنی یہ سب چیزیں انسان تمنا رکھتا ہے، کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرتا ہے. فبین النوعین من الفضل مما لا یحصیہ الا اللہ. تو دونوں اقسام کے درمیان، یعنی دونوں جو قسمیں ہیں، ان میں جو اللہ کا فضل ہوتا ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا. یعنی فبین النوعین، دونوں قسموں کے درمیان، من الفضل، اللہ کے فضل میں سے. کتنا ہوتا ہے فضل اس کا بندے پر، مما لا یحصیہ الا اللہ، جس کو صرف اللہ ہی جانتا ہے. کہ دنیاوی چیزیں حاصل کرنے یا دینی مقامات کو پانے کے لیے کیا کیا درکار تھا، وہ کیسے ہم تک پہنچا، وہ وسائل نصیب کیسے ہوئے، وہ ذرائع کیسے ہمیں ملے. مثلاً آج ہمارا سب کا یہاں بیٹھنا، اس کلاس تک آنا، یہ ایک دینی فائدہ ہے نا. اس میں آپ نے سوچا ہوگا، ارادہ کیا ہوگا، پھر پلان کیا ہوگا، کوئی کوشش کی ہوگی، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہ توکل کیا ہوگا کہ اچھا اللہ چاہے گا تو پہنچ ہی جائیں گے. اب آپ دیکھیے، آپ کی نیت تھی، آپ کا شوق تھا، آپ کی تڑپ تھی، کوشش تھی، اور پھر آپ یہاں پہنچ گئے. یہاں پہنچنے کے لیے کن کن مرحلوں سے آپ گزرے، اور وہ اسباب کیسے اللہ نے پیدا کیے. یہ صرف اس کا فضل تھا کہ آپ پہنچ گئے، ورنہ اسباب کے ہوتے ہوئے، گاڑیوں کے ہوتے ہوئے، صحت کے ہوتے ہوئے، سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی اگر اللہ کی مدد شامل حال نہ ہوتی اور اس کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو اللہ کی بات سننے اور سمجھنے اور اس کا ذکر کرنے کے لیے ہم یہاں اکٹھے ہو ہی نہیں سکتے تھے. نہ میں ہو سکتی تھی، نہ آپ ہو سکتے تھے. اور ہر ایک کی اگر آپ کہانی سنیں گے تو ایک الگ ہوگی. ہر ایک کو اللہ نے جیسے اپرچونٹی دی، موقع دیا اور پہنچا دیا. اور یہی حال باقی نیکی اور خیر اور بھلائی کے کاموں میں. جیسے سوئسائڈ کی بات ہوئی، جن لوگوں کے پاس سارے وسائل جمع ہو جائیں،
لیکن توفیق نہ ہو کہ ان کو خیر اور بھلائی کے کاموں میں استعمال کریں تک اپنی زندگی کو، تو پھر وہ کس طرح ضائع ہوتے ہیں. تو اگر وسائل ہی سب کچھ کرتے ہوتے تو وہ سوئسائڈ نہ کرتے، اور صرف اگر اسباب سے ہی سب کچھ ہوتا تو لوگ اپنے آپ کو قتل نہ کرتے. تو ہمیں کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ یہ دراصل اللہ کی دی ہوئی توفیق اور اسی کے دکھائے ہوئے راستے ہیں، اور اسی نے ذمہ لیا ہے تو ہم یہاں تک پہنچے، ورنہ کہیں اور ہوتے، کچھ اور کرتے. کیونکہ کتنے خطرات ہیں راستے میں، خصوصاً دین کے راستے میں. انسان کہیں سے بھی پھسل سکتا ہے، کوئی بھی چیز اس کو پیچھے کر سکتی، کوئی ناگہانی آفت، کوئی بیماری، کوئی نفس کی رکاوٹ، کوئی سستی، کوئی غم، غصہ، غضب، کوئی بھی چیز. جتنا ایمان انسان کا بڑھے گا اللہ کی ذات پہ، اتنا زیادہ اس کا توکل بڑھے گا اللہ پہ، اتنا زیادہ وہ لائف میں رسک لے سکتا ہے دینی چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے، جیسے جو اللہ کی محبت کی چیز ہے. اور اس میں جیسے مجھے بولا تھا کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، انہوں نے جب اپنے بیٹے کو جب دریا میں ڈالا تھا چھوٹا سا بیبی، تو وہ کس اس پہ توکل بھی کرنا کہ اللہ کا توکل کون تھا کہ بچے کو ساتھ چھوڑ دیا. اسی طرح جو لوگ جیسے حج پہ جاتے ہیں تو بچوں کو جیسے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کے ان کا توقع ہوتا ہے. کیونکہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے جیسے جب میرا بڑا بیٹا جب چھوٹا تھا تو 1 سال کا تھا، میں اس کو چھوڑ کے، تو پہلا بیبی تھا تو زیادہ اٹیچمنٹ زیادہ وہ ہوتا ہے شروع میں. تو مجھے یاد ہے کہ ہمارا 23 days کا تھا اچھا، اور مجھے یہ تھا کہ اس کی جو بریسٹ فیڈنگ ہونا ختم ہو جائے گی، 23 days کی جا رہی تھی. اور میں سوچتی ہوں الحمدللہ بھی اتنا حیرت ہوتی ہے کہ اس میں جب وہ آیت قصص کی موسیٰ علیہ السلام کی بات کرتی تو اللہ تعالیٰ کی لیے اگر آپ نیت خالص رکھیں کہ اللہ آپ نے کیونکہ حکم کیا ہے اس وجہ سے میں کری ہوں، لیکن ابھی اتنا گیپ آ جائے گا تو پھر ختم نہ ہو جائے کہ 2 سال تک پلانا ہے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ چیز بھی مکمل کر دی، وہ کمپلیشن کی اپنی. میں وہ سوچتی لائف میں جو اگر کی نیت خالص ہو کسی بھی چیز میں، جیسے اگر آپ کسی کو ہوتا ہے جیسے کوئی پلاٹ لے لیں یا کوئی مکان بھی خریدے لیں، اب کسی نے اگر اس طرح کا ایکٹیویٹی بیسڈ کرے تاکہ سود نہ لینا پڑے، تو اس وجہ سے کوئی اپارٹمنٹ یا کوئی مکان کوئی بنا لیں تو آپ اپنا پورا اگر کیش دے دیں. اب یہ کہ اگر آپ کی نیت اگر خالص ہے، جیسے کہ میں اللہ پہ توکل کر کے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خاطر یہ سود کا تاکہ نظام ختم ہو اور لوگ اس طرح سے ہی پراپرٹی جو شروع کریں، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہوتا ہے کہ آپ بہت سے پیسے ڈوب رہے ہیں کہ دوسرا جو بنتا ہے وہ اتنا جیسے کوئی بڑی بڑی کمپنیز کا نام نہیں ہے، کوئی کام کوئی شخص اس کو آپ دے رہے ہیں، لیکن اصل چیز ہے کہ آپ اللہ کے ساتھ معاملہ کر رہے ہو اور اللہ وکیل ہے، اللہ اس چیز کی ذمہ داری لیتے ہیں کہ وہ چیز آپ کی ضائع نہیں ہوتی ہے، اللہ ضائع نہیں. جیسے جتنے بھی پیغمبر ہیں ان سب کی زندگی میں توکل ملتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب بیٹوں کو بھیجا تو اس وقت آپ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب شادی ہوئی تو اس وقت کہتے ہیں کہ واللہ علی ما نقول وکیل. تو جس کا بھی اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، یعنی اللہ پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر توکل بھی ہو، یعنی ایک لازمی صفات میں سے لازمی انگریڈینٹ ہے. فمتى توکل العبد على ربه في النوع الثاني حق توکله كفاه النوع الاول تمام الکفایت. فمتى تو جب بھی توکل العبد توکل کرتا ہے بندہ على ربه اپنے رب پر، في النوع الثاني دوسری قسم میں، حق توکله جیسے توکل کا حق ہے، یعنی اپنا سب کچھ دوسرے قسم کے کاموں میں لگا دیتا ہے. کفاہ النوع الاول تو کافی ہو جاتی ہے اس کو پہلی قسم، تمام الکفایہ ساری پوری طرح، یعنی جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے. یہ مطلب ومن توکل علیہ فی الاول دون الثانی کفاہ ایضا، اور جو اس پر بھروسہ کرتا ہے پہلی قسم میں دوسرے کے علاوہ اس میں بھی وہ اس کو کافی ہو جاتا ہے. لیکن لا یکون له عاقبۃ التوکل علیہ فیما یحبہ اللہ ویرضاہ، لیکن توکل کا انجام وہ نہیں ہوگا ان معاملات میں جن کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور ان سے راضی ہوتا ہے. فاعظم التوکل علیہ سبحانہ التوکل فی الہدایہ، تو سب سے بڑا توکل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات پر کیا ہے؟ ہدایت کے معاملے میں توکل کرنا. وتجرید التوحید، اور توحید کا اقرار، تجرید یعنی خالص کرنا. ومتابعت الرسول، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی.
فہذا توکل الانبیاء وخاصۃ اتباعہم، تو یہ توکل ہے انبیاء کا اور ان کی خاص خاص پیروکاروں کا، کہ وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں اور سنت کی پیروی کرتے ہیں خواہ کتنی بھی رکاوٹیں ان کے راستے میں ہوں. وَهُوَ سُبْحَانَهُ الْكَافِي لِمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کافی ہے ان کے لیے جو اس پر توکل کرتے ہیں. وَفَوَّضَ أَمْرَهُ إِلَيْهِ، اور اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیتے ہیں. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور توکل کرو اللہ پر اور کافی ہے اللہ کارساز، کام بنانے والا. وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا. وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ عَنْ مَحَبَّتِهِ لِمَنْ تَوَكَّلَ عَلَيْهِ، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے خبر دی ہے کس بات کی؟ اپنی محبت کی. کس کے لیے؟ لمن توکل علیہ، جو اس پر توکل کرے. یعنی توکل کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں. فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ، پھر جب آپ پکا ارادہ کر لیں تو اللہ پر توکل کریں، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. یعنی کتنے فائدے ہیں توکل کے کہ ایک طرف ہم لائف انجوائے کر رہے ہوتے ہیں توکل کے ساتھ، ہمارے غم بوجھ اور ایسی کیفیات ہم سے دور ہو جاتی ہیں، دل میں ایک ٹھنڈک پڑ جاتی، اور دوسری طرف اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے. اور جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرے پھر اس کے لیے کس چیز کی کمی ہے؟ کوئی کمی ہے ہی نہیں. وَوَعَدَ اللَّهُ الْمُتَوَكِّلِينَ عَلَيْهِ بِالْأَجْرِ الْعَظِيمِ فَقَالَ سُبْحَانَهُ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وعدہ فرمایا ہے اللہ نے متوکلین کے لیے اجر عظیم کا. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے، وَأَبْقَى، اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، لِلَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ توکل اجر عظیم کا باعث ہے. یعنی صرف یہ ایک فعل نہیں ہے بلکہ ایسا فعل ہے کہ دل کا فعل ہے یہ، لیکن دل کا جو ایکشن ہے یہ توکل کی شکل میں، یہ انسان کے لیے آخرت میں بہت بڑے اجر کا باعث بنتا ہے. وَإِذَا عَلِمَ الْعَبْدُ أَنَّ وَكِيلَهُ غَنِيٌّ كَرِيمٌ وَفِيٌّ قَادِرٌ فَلْيَسْأَلْهُ وَحْدَهُ وَيُعْرِضْ عَمَّا سِوَاهُ كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. وَإِذَا، اور جب، علم جان لیتا ہے العبد بندہ، ان وکیلہ کہ اس کا وکیل غنی کریم بے نیاز ہے، سخی ہے، وفی وفا کرنے والا ہے، قادر قدرت رکھنے والا ہے، فلیسألہ وحدہ، بس چاہیے کہ مانگے اس سے اکیلے، اسی سے، پھر صرف اسی سے سوال کرے. یعنی جب انسان کو یہ پتا چلتا ہے کہ جس رب کے ساتھ اس کا معاملہ ہے وہ صرف وکیل ہی نہیں بلکہ غنی بھی ہے، کریم بھی ہے، سخی بھی ہے، پورا وفادار بھی، یعنی وفا کرنے والا ہے، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے، تو پھر انسان اس کو چھوڑ کے کسی اور کی طرف نہیں جائے گا، اسی کی طرف رغبت کرے گا. وَيَعْرِضُ، اور وہ اعراض برتے گا، عَمَّا سِوَاهُ، اس کے علاوہ سب سے، کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہیں غیب آسمانوں اور زمین کے، وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سارے کام. فَاعْبُدْهُ، پس عبادت کرو اس کی، وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی پر بھروسہ کرو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور تیرا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم عمل کرتے. رجوع کیا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے، پلٹ کر جانا ہے. یعنی ہم سب دل سے، پورے ایمان سے، یقین سے یہ کہیں کہ اللہ صرف تجھ پر ہمارا بھروسہ ہے سارے معاملات میں، پھر ہمیں کوئی فکر نہیں ستائے گی، پھر ہمیں شیطان غمگین نہیں کر سکے گا، اور تیری ہی طرف انابت کرتے ہیں، تیری ہی طرف رجوع کرتے ہیں.
یعنی جب دل میں کوئی خیال آئے بھی تو واپس پلٹ کر تیری طرف توجہ کرتے ہیں اور تیری ہی طرف لوٹ کر آتے ہیں اور لوٹنا بھی تیری ہی طرف. ہم مخلوق کے نیازمند رہتے ہیں تو ہم دکھ میں ہی رہتے ہیں. صحیح. اور مخلوق سے بے نیاز ہونا کتنی عزت دیتا ہے انسان. چھوٹے چھوٹے معاملات میں فلاں نے فلاں نہیں کیا, فلاں نے فلاں دیا نہیں, فلاں نے ہمارا حق نہیں دیا, سارا دکھ ختم ہو جائے اگر واقعی اللہ کو وکیل کرتے ہیں. استاذہ پچھلی والی جو اللہ کی ہم نے صفت پڑھی تھی المبین, اور اس کو میں ریلیٹ کری تھی جب لاسٹ ٹائم میں یہاں سے پڑھ کے گئی تو میں شام کو نماز کے بعد بیٹھی ہوئی تھی. میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں نے آج آپ کی صفت پڑھی مبین, آپ واضح کرنے والے. اگر آپ روشن اور واضح کرنے والے ہیں تو لوگوں کو مشکلوں کے اور آزمائشوں کو اندھیروں میں کیوں دھکیلتے ہیں؟ آپ تو ہر چیز کو واضح کرتے ہیں, روشن کرتے ہیں. تو میں ایسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کر رہی تھی تو پھر ایک دم مجھے خیال آیا کہ جیسے ہم جب ملٹی میڈیا لگاتے ہیں تو ارد گرد اندھیرا کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں وہ چیز زیادہ واضح نظر آ جائے. تو پھر لوگوں کو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا ہے کہ آزمائشوں میں مجھے اس کی پہچان ہوگی, اس کو میں پہچان لیا. تو پھر میں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تو اندھیرے میں بھی چیزوں کو واضح کر دیتے ہیں. گپ اندھیرا اصل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکلات میں انسان کو ڈالتے اس لیے ہیں تاکہ ان پر وہ چیزیں کھلیں جو روشنیوں میں نہیں کھلتی, نظر نہیں آتی, جو آرام سے نہیں کھلتی, جو عام حالات میں نظر ہی نہیں آتی. ایگزیکٹلی. تو اب وہ جو آج میں نے وکیل پڑھا تو پھر میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ اندھیروں میں مشکلوں میں بھی کارساز ہے. اگر جس نے یہ پہچان لیا نا تو اس کو یعنی آپ دیکھیے کہ ایک ہے یہ بتانا کہ کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ سیکھنا, کچھ جاننا, لیکن ایک ہے دھوکا کھا کے کسی سے پھر سیکھنا. یعنی عام طور پہ آپ اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کرتے, لیکن اگر ایک آدھ دفعہ کوئی چیز آپ کی چرائی جائے تو پھر آپ کتنے کانشیس ہو جاتے ہیں. تو مشکلات بھی دراصل انسان کو سکھانے کے لیے آتی ہیں. ٹیکنیکل چیزوں کے ساتھ کام کرتے ہیں اکثر انسان کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شاید یہ میرے ذہن کا کمال ہے یا میری میں زیادہ انٹیلیجنٹ ہوں یا پھر چیزوں کے اوپر ریلائی بندہ کرتا ہے. لیکن یہ چیز میرے ایکسپیرینس میں ہے کہ جتنی عبادت کاؤنٹ کرتی ہے نا آپ کے کام میں اتنا آپ کا کام کا نالج کام نہیں کرتا. بالکل. کئی دفعہ اتنی رکاوٹ پڑتی ہے, سوچنا پڑتا ہے کہ کون سی ایسی چیز مس کرتی ہے بات میں کہ جو پرابلم آپ کو دکھاؤں. آپ وہی ہوتے ہیں, وہی آپ کا نالج ہوتا ہے, وہی آپ کی ایکسپرٹیز ہوتی ہے, وہی آپ کا سب کچھ ہوتا ہے. لیکن ایک وقت میں آپ ایک کام کرنے پہ قادر ہوتے ہیں اور ایک وقت میں آپ نہیں ہوتے, اسی چیز کو نہیں کر پاتے, تو پھر کس چیز کا فرق ہے؟ جی آپ میں سے کوئی کچھ کہے گا؟ السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. استاذہ جو ابھی ہم نے پڑھا ہے کہ دنیاوی معاملات میں جیسے ہم اللہ تعالیٰ پہ توکل کرتے ہیں, تو اس کے چھوٹے سے ایکسپیرینس میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ 2-3 دن پہلے میری گلاسز گم ہو گئی اور مجھے جانا تھا ایس او ایس, تو اینڈ ٹائم تھا اور میں بہت زیادہ ڈھونڈ رہی تھی, کہیں نہیں مل رہی تھی, نہ کچھ نظر آ رہا تھا. تو دوسری طرف سے جلدی تھی کہ جانا ہے جلدی, تو میں نکل گئی, واپس آئی, مغرب کا ٹائم ہو چکا تھا. تو واپس آ کے پھر مجھے گلاسز کی ٹینشن تھی, مل نہیں رہی تھی. تو پھر اتنے میں مغرب کی اذان ہوگی, تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ آپ پہ توکل کیا, آپ بس ڈھونڈ دیں مجھے. تو مغرب کی نماز میں نے اسٹارٹ کی اور بالکل میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں نے گلاسز نہیں لگائی ہوئی. تو نماز پڑھنے کے فوراً بعد مجھے پھر ایک دم یاد ہے, اور ساتھ میں یہی بھی یاد ہے کہ جب میں نے گلاسز بنوائی تھی تو میں نے آیت الکرسی پڑھ کے پھونکی تھی. تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ پہلے بھی آپ پہ یقین تھا, اب تو زیادہ ہو گیا کہ میں نے اس پہ آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہے. تو میں یہ سجدے میں دعا کری تھی, تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ مجھے گلاسز چاہیے, ٹائم بہت کم ہے, پڑھنا بھی ہے, تو مجھے مل جائیں گی, میں جاؤں روم میں. تو اس طرح سے میں نے کہا, اور پھر میں دعا کر کے میں نے کہا اللہ تعالیٰ میں جا رہی ہوں, مجھے گلاسز چاہیے. تو میں جیسے ہی روم میں انٹر ہوئی تو میرے سارے روم میٹس ایکسائٹیڈ کھڑے ہیں, یہ تمہاری گلاسز. تو اتنا زیادہ میرا اللہ تعالیٰ پہ توکل بڑھا کہ واقعی, اور میں نے کہا کہاں سے ملی, تو سارے روم میٹس کہتے ہیں کہ یہیں پڑی ہوئی تھی. ہم نے کہا کہ اس کو مل نہیں رہی, تو ہم نے کہا چلو ہم ڈھونڈتے ہیں, اور پھر ساری چیزوں کو ہم نے دیکھا تو تمہاری گلاسز مل گئی. تو اس کے علاوہ بھی 1-2 ایکسپیرینسز ایسے ہوئے کہ اتنا زیادہ اللہ تعالیٰ پہ توکل بڑھا میرا, اور 2-3 لوگوں سے اس طرح کی باتیں بھی ہوئیں اسی ویک میں. اور یہی تھا کہ میں نے فقہ القلوب کی بک کو بالکل نہیں دیکھ پائی کہ کون سا اگلا ٹاپک ہے پچھلا. تو آج جیسی میں کلاس میں آئی تو الوکیل پڑھایا جا رہا تھا, اور ابھی جیسے اوپر بات ہو رہی تھی, یہ اللہ تعالیٰ کا سراسر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہاں پہ اکٹھا کیا اور یہ نام پڑھنے کی توفیق دی. تو واقعی مجھے اللہ تعالیٰ کا احسان فیل ہو رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اور توکل میں اضافہ کرنا تھا, تو آج اللہ تعالیٰ نے اپنا نام پڑھایا. چلیے اگلا نام بھی پڑھ لیتے کیونکہ 1 پیج کا ہے, پھر نیکسٹ لیسن لمبا ہوگا, اس کے ساتھ نہیں جوڑ سکیں گے. الکفیل, کفالت کرنے والا. ومن اسمائہ الحسنى عز وجل الکفیل, اور اللہ سبحانہ وتعالی کے ناموں میں سے ہے الکفیل. قال اللہ تعالی, اللہ تعالی کا فرمان ہے,
وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ، اور اللہ کے عہد کو پورا کرو. اذا عاہدتم، جب تم عہد کرو. ولا تنقضوا الایمان، اور نہ توڑو قسموں کو. بعد توکیدها، ان کو پکا کرنے کے بعد. وقد جعلتم اللہ، اور تحقیق بنایا تم نے اللہ کو. علیکم، اپنے اوپر. کفیلا، کفالت کرنے والا، کفیل. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی. یعلم ما تفعلون، وہ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک طرف یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جو عہد ہم نے کیے، یعنی اللہ کا نام لے کر، جو لا الہ الا اللہ پڑھ کر جو ہم نے ذمہ داریاں قبول کی ہیں، ان پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کو پورا کرنا چاہیے. یا بندوں سے کوئی عہد کیے اللہ کا نام لے کر، اذا عاہدتم، جب بھی تم عہد کرو. ولا تنقضوا الایمان بعد توکیدها، اور قسمیں مت توڑو ان کو پکا کرنے کے بعد. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ تم نے ان پر اللہ کو اپنا ضامن بنایا ہوا ہے. کفیل کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ضامن. کفالت کرنے والا بھی اور ضامن بھی. یعنی جب تم اللہ کا نام لے کر کسی سے کوئی وعدہ کر لیتے ہو یا کوئی قسم کھا لیتے ہو تو اس کو نبھاؤ، کیونکہ تم نے اللہ کے بھروسے پر یہ وعدہ کیا نا. تو پھر اللہ تمہارا کارساز ہے، وہ تمہاری ضروریات کو پورا کر دے گا. ان اللہ یعلم ما تفعلون، بے شک اللہ جانتا ہے جو بھی تم کرتے ہو. تبارک و تعالی هو الکفیل القائم بامر الخلائق كلهم المتکفل برزقهم وایصاله الیہم ورعایت مصالحهم. اللہ تبارک و تعالی ہی الکفیل ہے جو اپنی ساری مخلوق کے امور پر نگران ہے. قائم کا مطلب یہاں نگران ہے. المتکفل برزقہم، ان کے رزق کی کفالت کرنے والا ہے، ان کو رزق پہنچانے والا ہے. وایصالہ الیہم، اور ان تک لے جانے والا ہے. ورعایت مصالحہم، اور ان کی ساری مصلحتوں کی رعایت کرنے والا ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنے بندوں کو صرف پیدا کر کے اس نے چھوڑ ہی نہیں دیا، ان کو رزق بھی دے رہا ہے، ان کی ضروریات بھی پوری کر رہا ہے، اور ان کی ساری جو ضروریات ہیں ان کی نگرانی بھی کر رہا ہے. فَهُوَ سُبْحَانَهُ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْزَاقَ وَالْمَرْزُوقِينَ، وہی اللہ سبحانہ وتعالی وہ ذات ہے جس نے رزق بھی پیدا کیا اور ان کو بھی جن کو وہ رزق دیتا ہے. یعنی کھانا بھی بنایا اور کھانے والے بھی بنائے، دونوں ہی اسی نے بنائے ہیں. وَخَلَقَ الْحَاجَاتِ وَالْمُحْتَاجِينَ، اور اس نے حاجات پیدا کیے اور محتاج پیدا کیے. فَلَيْسَ فِي وُسْعِ أَحَدٍ أَن يَرْزُقَ نَفْسَهُ، کسی ایک کی وسعت میں نہیں کہ اپنے آپ کو رزق دے سکے، اپنی ضروریات خود پوری کر سکے. وَإِنَّمَا الرَّزَّاقُ وَحْدَهُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي تَكَفَّلَ بِرِزْقِ كُلِّ حَيٍّ، اور بے شک رزاق تو اکیلا وہی ہے جس نے ہر زندہ کے رزق کی ذمہ داری لے رکھی ہے، ان سب کی کفالت کرتا ہے. کفیل کون ہوتا ہے؟ وکیل ہی کی طرح ہوتا ہے، لیکن خاص طور پر مختلف امور میں ذمہ داری لینے والا، نگہبانی کرنے والا، ان کے لیے کافی ہو جانے والا، ان کی کفالت کرنے والا. اس کو آپ سمجھیے وہ حضرت زکریا علیہ السلام کی مثال سے، وکفلھا زکریا، تو زکریا نے اس کی کفالت کی. تو کیا کرتے تھے زکریا علیہ السلام؟ ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے. تو بندے بھی بندوں کی ضروریات کا خیال رکھتے ہیں، لیکن اللہ کی دی ہوئی توفیق سے، اور اصل میں کفیل اللہ ہی ہے. تکفل برزق کل حی، جس نے ہر جاندار کے رزق کا ذمہ لے رکھا ہے. من الانس والجن، انسانوں میں سے اور جنوں میں سے. والحیوان والطیر، اور حیوانوں میں سے اور پرندوں میں سے. کما قال سبحانہ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کوئی جاندار زمین میں ایسا نہیں مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کا رزق. وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، اور وہ جانتا ہے اس کے قرار کی جگہ کو اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو، یعنی دنیا میں اس کا ٹھکانہ کہاں ہے اور مرنے کے بعد اس نے کہاں جانا ہے. کل فی کتاب مبین، سب کے سب ایک کھلی کتاب میں موجود ہے. تو یہ ساری پلاننگ دراصل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ہے کہ جب انسان زندہ ہوتا ہے
اس وقت بھی اس کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور جب وہ مر جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کو کیا کافر، خواہ کوئی مومن ہو یا کافر، یعنی اللہ ہی کارساز ہے اور وہی رزق دیتا ہے خواہ کوئی بھی ہو. والبشر والبہائم، انسان ہو یا جانور. ومن مات منہم جوعا او عطشا، اور جو ان میں سے مر جاتے ہیں بھوک اور پیاس سے، ان کے بارے میں بھی وہی جانتا ہے. فاللہ سبحانہ، پس اللہ سبحانہ وتعالی لم یقبض احدا حتی استوفى رزقہ الذی قسم لہ، نہیں فوت کرتا کسی ایک کو بھی یہاں تک کہ وہ اپنا رزق پورا کر لیتا ہے. یعنی جس کی قسمت میں جو لکھا ہے جب تک وہ سب کھا نہیں چکتا اس وقت تک وہ مرتا نہیں. الذی قسم لہ، وہ جو اس نے اس کے لیے تقسیم کر رکھا ہے کہ یہ اس کا حصہ ہے. وتکفل اللہ بایصالہ الیہ، اور اللہ نے اس تک پہنچانے کا ذمہ بھی لے رکھا ہے. یعنی صرف اس کے لیے تقسیم ہی نہیں کر دیا، اس کو پہنچایا بھی ہے. فلن تموت نفس، پر ہرگز نہیں مرے گا کوئی نفس، حتی تستکمل رزقہا، یہاں تک کہ اپنے رزق کو پورا حاصل کر لے. واجلہا وخطاہا، اور اپنی موت تک نہ پہنچ جائے، جو بھی اس کا وقت ہے اس کو پورا نہ کر لے، اور اپنے سارے قدم نہ پورے کر لے. یعنی جتنا زمین پر اس نے چلنا ہے، جتنے قدم اٹھانے، جب تک وہ پورے نہیں کر لیتا، اور جب تک وہ اپنا وقت ٹائم پیریڈ کمپلیٹ نہیں کرتا، اور جب تک اپنا سارا رزق کھا نہیں چکتا، اللہ تعالیٰ کسی کو موت نہیں دیتا. اسی لیے بعض اوقات کہتے ہیں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے کہ اس کا رزق اٹھ گیا تھا، بس اتنا ہی رہنا تھا، اتنا ہی کھانا تھا اس کو. اب دیکھو کہ جو لوگ فوت ہو جاتے ہیں ان کی آدھی آدھی دوائیاں بچی پڑی ہوتی ہیں، بعض اوقات ان کے کھانا پاس رکھا ہوا ہے. ہماری ایک بہت عزیز بہن ہے کینیڈا میں، ان کی سمدن جو تھی ان کی کچھ طبیعت خراب تھی، تو وہ ان کے لیے کھانا لے کر جا رہی تھی. کھانا پکایا اور گاڑی میں لے جا کے رکھا، اور دروازہ لاک کرنے لگی کہ وہیں گر پڑی. رستے میں الارم بجنے لگے، پولیس فون کر رہی تھی گھر پہ، لیکن گھر میں کوئی اٹھانے والا ہی نہیں تھا. پھر انہوں نے ان کے ہسبینڈ کو فون کیا، اور ہسبینڈ نے کسی کو بھیجا، پتہ چلا کہ وہ تو دیر اینڈ دن فوت ہو گئے. کھانا گاڑی میں رکھا ہے، گاڑی کھلی ہے، اور وہ صرف گھر لاک کرنے جا رہی ہے کہ الارم لگا کے اور دروازہ بند کر. ہیلدی کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. ایک عورت گھر سے کھانا پکا کے نکلے تو وہ بیمار تو نہیں ہے نا، وہ خود گاڑی چلا کے جانے والی ہے، اور کسی مریض کی عادت کرنے جا رہی ہے. سوچئے، خود صحت مند ہے، کسی کی عادت کرنے جا رہی ہے اور وہاں فوت ہو جاتی. تو بعض اوقات انسان اپنے ہاتھ سے پکا کے اس کو نہیں کھا سکتا کیونکہ اس کا رزق مکمل ہو چکا ہے. اس لیے کبھی بھی انسان کو رزق کے معاملے میں بے صبری نہیں کرنی چاہیے. جو قسمت میں لکھا ہے وہ مل کے رہے گا. قال اللہ تعالی وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، اور ہرگز نہیں تاخیر کرے گا اللہ کسی نفس کو، یعنی اسے ڈیلے نہیں کرے گا. اذا جاء أجلها، جب آ جائے گی اس کی موت، کسی بھی موت کا وقت اس سے مؤخر نہیں کرے گا. واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خبر رکھتا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو. یعنی کہ موت کا فرشتہ جو ہے نا واچ کر رہا ہے کدھر جا رہے ہیں، کہاں کس جگہ اینڈ ہے، وہی پکڑ لے گا، نہ اس سے آگے نہ پیچھے. یہ چیز انسان کو بالکل ہلکا کر دیتی ہے کہ میرے ذمہ صرف کوشش، نہ میں اپنی زندگی کے مالک ہوں، نہ اپنے وسائل کی، نہ اختیارات کی، کسی بھی چیز کی. اللہ اگر بولنے کی صلاحیت لے لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، چلنے کی لے لے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، پکڑنے کی، دیکھنے کی لے لے ہم کیا کر سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس اتقوا اللہ واجملوا فی الطلب فان نفسا لن تموت حتى تستوفی رزقها وان ابطأ عنها فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس، اے لوگو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واجملوا فی الطلب، اور روزی طلب کرنے یا حاصل کرنے میں خوبصورتی سے کام لو، اچھا طریقہ اختیار کرو، اجملو جمال سے. فإن نفسا، پس بے شک کوئی بھی شخص، لن تموت، ہرگز نہیں مرے گا، حتی تستوفی رزقها، یہاں تک کہ اپنا رزق پورا نہ کر لے. وإن أبطأ عنها، خواہ وہ آہستہ آہستہ آئے اس کے پاس، یعنی خواہ تاخیر ہو رہی ہے اس میں، ڈیلیز ہوں.
فاتقوا اللہ، پس ڈرو اللہ سے، واجملوا فی الطلب، اور اچھے طریقے اختیار کرو روزی طلب کرنے میں، حرام طریقے نہ اختیار کرو. خذوا ما حل، لو وہ جو حلال ہے، ودعوا ما حرم، اور چھوڑ دو وہ طریقے جو حرام ہیں. یعنی ملے گا وہی رزق، حرام سے نہیں کماؤ، حلال کے طریقے اختیار کرو. لیکن ہم کیوں نہیں حرام چھوڑ کے حلال کی طرف جا سکتے کہ ہمیں توکل نہیں ہوتا کہ یہ جاب اگر چھوڑ دی تو پتہ نہیں دوسری کو ملے گی یا نہیں ملے گی. اور اس طرح انسان اللہ کی نافرمانی میں زندگی بسر کر کے ہمیشہ کی زندگی کی طرف لوٹ جاتا ہے. یعنی اللہ ضامن ہے روزیوں کا، اللہ ضامن ہے ساری چیزوں کا، اس لیے اس پر بھروسہ کرو. اب اس کے بارے میں کچھ کہنا چاہیں الکفیل کے بارے میں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم جیسے بات ہو رہی تھی کہ انسان کو اللہ پہ اپنا ہر فیصلہ چھوڑ دینا چاہیے، تو اللہ اس کی لازمی مدد کرتا ہے. پر اکثر کیا ہوتا ہے کہ انسان مانگتا رہتا ہے تو پھر وہ مایوس ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ میری نہیں سنتا، اللہ شاید اس کی بہت سنتا ہے، یہ جو ہے وہ پھر وہ کیا کہتے ہیں غلط راستے اپنانا شروع کیا. جیسے پیر فقیروں کے پاس بھی جاتے ہیں دعا کروانے کہ اللہ میری نہیں سن رہا، اس کی شاید سن لے. حالانکہ وہ یہ نہیں جانتا ہوتا کہ اللہ جو ہے وہ اس انسان کو دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی آزماتا ہے، اس کی ہیلپ کر کے بھی آزماتا ہے. جیسے جنگ احد میں اللہ نے ان کی مدد کی پر پھر انہیں ہار کا سامنا کرنا پڑا کیونکہ ان کی غلطی ریئلائز کروانا تھا بیسکلی. تو اسی طرح اللہ نے ہماری غلطی ہمیں ریئلائز کروانے کے لیے تھوڑی سی دیر کے لیے ہمیں ہار کا سامنا کرواتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے تو ہماری مدد نہیں کرنی، ہم لوگوں کے پاس چل جاتے ہیں یہ سوچے بغیر کہ وہ لوگ جو خود اللہ پر ڈیپینڈ کرتے ہیں وہ ہماری کیا مدد کریں گے. اسی طرح جیسے لڑکی کی شادی ڈیلے ہو جاتی ہے تو بعض اوقات غلط راہوں پہ چل نکلتی ہے کہ ہمارا بھی تو حق ہے، ہمیں بھی ایسی لائف انجوائے کرنی چاہیے، تو وہ حلال چھوڑ کے حرام رستوں پہ چل پڑتی ہیں. یا روزی کا معاملہ ہے یا کوئی بھی طریقہ ہے، لوگ کہتے ہیں آج سچائی کا زمانہ نہیں تو وہ بھی جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں، جھوٹ سے کام نکلوانے لگتے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ دراصل اللہ پر ایمان کی کمی کی وجہ سے. جی جی مرنے کے بعد بھی حفاظت کی اس کے مال کی. بالکل، جب انسان اللہ کی اطاعت میں زندگی بسر کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کا ذمہ لے لیتا ہے. جس طرح سورۃ الکہف میں جو 2 بچے تھے ان کا باپ فوت ہو چکا تھا لیکن نیک آدمی تھا. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، تو اللہ تعالیٰ نے کس طرح موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کو بھیجا، خضر نے کس طرح اس دیوار کو تعمیر کر دیا اور ان کے خزانے کی حفاظت کی. ایکسپیڈیشن یعنی ہمارے ذمہ اطاعت ہے اور عبادت ہے اور اللہ کے ذمہ ہے رزق دینا اور باقی ساری چیزیں، اور جو ہمارے ذمہ ہے اس کو ہم پورا نہیں کرتے، اور جو اللہ کے ذمہ ہے وہ سمجھتے ہیں ہم کریں گے تو ہوگا. ٹھیک ہے ہمیں کوشش تو کرنی ہے لیکن ذمہ وہ اللہ ہی کا ہے، وہ کرے گا تو ہوگا. آج کل ایک یہ بھی کانسیپٹ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں ہاتھ حلال کی کمائی سے جتنا کچھ نہیں بنتا. جب کسی کو میں حیران ہوتی ہوں کیوں اللہ ہاتھ حلال کی کمائی سے کیوں نہیں دیتے؟ بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، کوئی ہاتھ حلال کی کمائی سے تھوڑی بنتی ہے. اجملوا فی الطلب. استاذہ وہ میں بتانا چاہ رہی تھی اپنا ذاتی ایکسپیرینس. کچھ عرصہ سے نا ہم جس ادارے میں کام کرتے تھے تو ہمارے کانٹریکٹ سائن نہیں ہو رہے تھے. بہت سے لوگوں نے کام کرنا چھوڑ دیا، کچھ کہہ رہے تھے ہمیں پے نہیں ملے گی تو ہم کام نہیں کریں گے. تو آج ہمیں وہ پچھلے سارے مہینوں کے وہ رزق بھی مل گیا، ہمارے اکاؤنٹ میں آج رقم گئی ہے. جنہوں نے کام نہیں کیا تھا انہوں نے ان کو نکال بھی دیا. تو میں سوچ رہی تھی جو لوگ صبر کر کے اللہ پہ توکل کر کے اپنا کام کرتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا رزق ان تک پہنچا دیا، خواہ دیر سے پہنچایا ہو لیکن پہنچ جاتی ہے چیز انسان تک جب اس کے لیے صبر کرتا ہے. السلام علیکم. ابھی ہم لوگوں نے الکفیل پڑھا ہے تو الکفیل ود ریسپیکٹ ٹو العلیم یہ کمبینیشن بن رہا تھا کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. تو ابھی آپ نے جو ایکسپیرینس شیئر کیا کہ ایک آنٹی جو تھی وہ عیادت کے لیے جا رہی تھی اور راستے میں ڈیتھ ہو گئی، تو ہمیں سے کسی کو بھی نہیں پتا تھا کہ ان کی ڈیتھ ہو گئی. تو ان کی ڈیتھ کس راستے پہ ہوئی؟ جنت کے راستوں میں سے کسی ایک راستے پہ چلتے ہوئے، کیونکہ وہ عیادت کے لیے جا رہی تھی. ایک چیز ہو سکتا ہے ہم لوگوں کو دکھنے میں بہت زیادہ اس طرح لگ رہا ہو کہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، لیکن اللہ بہت بہتر جانتا ہے کہ کون سی
کوئی چیز کس وقت کب تک ہونی چاہیے، تو وہ ان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہو سکتا ہے، ثابت ہوئی ہے۔ وہ بھی فقہ القلوب کی اسٹوڈنٹ تھی اور جتنا ان کے حصے میں پڑھنا تھا وہ انہوں نے پڑھا۔ اور اسی لیے دیکھیں نا آج ذکر بھی ہو رہا ہے، مجھے تو ہمیشہ لگتا ہے کہ جب جس کا ذکر عام ہو جاتا ہے وہ اس وقت ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا اذن ہو جاتا ہے اس کے لیے، کیونکہ جیسے ہم نے سنا تو بخشش کی دعا کی ان کے لیے۔ اور جیسے یہ ہے نا وکیل، یعنی جب ہم وکیل کرتے ہیں تو کوئی ہمارے کاموں کی ضمانت لیتا ہے، جب تک ہم وکیل کرتے نہیں ہیں تو ضامن بھی کوئی نہیں ہوتا نا۔ یہ بھی کتنا لنک چیز ہے دونوں میں۔ اور وہ جو فرمایا گیا ہے نا کہ رب المشرق والمغربی لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، یہ کتنی بڑی آفر ہے جو فری آفر ہے۔ ہم کتنا چاہتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول کا وکیل ہو، جبکہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے یونیورس لیول کا کہ فاتخذہ وکیلا۔ اوکے، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔